السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک اوتھینٹک ٹاک میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، انسان کی اگر سیرت اچھی نہ ہو تو اچھی صورت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم زبان سے اچھے کلمات ادا کریں تو اس کا بہت فائدہ ہے، اور اگر بد زبانی کریں تو یہ ہمارے لیے ہلاکت خیزی کا باعث بن سکتی ہے۔ زبان کا درست استعمال بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری زبان سے نکلنے والے اچھے برے الفاظ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں۔ تلوار سے لگایا زخم بھر سکتا ہے، مگر زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا، اور بے وقوف انسان جب تک خاموش رہتا ہے اس کی بے وقوفی پر پردہ پڑا رہتا ہے، اور جب بولتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ایک عقل مند انسان خاموش ہوتا ہے تو وہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو علم و حکمت کے موتی بکھیرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ زبان کے درست استعمال سے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ زبان کے درست استعمال سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت پر ایمان کا ایک مظہر یہ ہے کہ انسان خیر کی بات کرے۔ زبان کے درست استعمال پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت فرمائی ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں اور زبان کے استعمال سے پہلے سوچ لیں کہ ہم زبان سے کیا کہنے جا رہے ہیں تو ہم کسی کی دل آزاری سے بچ سکتے ہیں۔ بولنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کسی کے دل پر تیر تو نہیں چلا رہے ہیں، یا اس کے ذریعے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ناظرین، ہم دنیا میں اپنی زبان کے استعمال سے کسی کا دل دکھاتے ہیں، اور توبہ و تلافی کی نوبت بھی نہیں آتی کہ موت آ جاتی ہے۔ زبان کے ذریعے کسی کے دل پر تیر چلے ہوں گے اور اس کی بے عزتی کی ہوگی تو قیامت کے دن سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے انصاف طلب کریں گے۔ اس وقت دل شکنی کرنے والوں کے پاس درہم و دینار تو نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے نیک اعمال اس کے کھاتے سے لیے جائیں گے اور اس کے خلاف شکایت کنندگان کو دے دیے جائیں گے۔ حال یہ ہوگا کہ اس شخص کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن شکایت کرنے والوں کے مطالبات ختم نہیں ہوں گے۔ ان کے برے اعمال لے کر اس بدبخت کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ لہذا زبان کے استعمال سے خدا نخواستہ کسی کا دل دکھا ہو تو دنیا میں موقع ہے کہ اس سے معافی تلافی کر لی جائے۔ اس کے لیے اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا تو آخرت کی زندگی میں عظیم خسارے کا سامنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس زبان کے ذریعے ہم ایک بہت ہی گھناؤنا کام کرتے ہیں، اور وہ غیبت ہے، بہتان ہے، ایک عام برائی جھوٹ بولنا بھی ہے۔ جھوٹ بول کر بڑے بڑے غبن کیے جاتے ہیں۔ جھوٹ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آفات لسانی میں دل آزاری بھی شامل ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے کعبہ، تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ لہذا اہل ایمان کو اپنے مومن بھائی کو کسی قسم کی تکلیف دینا تو دور کی بات، ان کے ساتھ بدگمانی کرنے سے بھی بچنا چاہیے، اور تقوی کو لازم پکڑیں اور سیدھی بات کریں، یعنی زبان کا درست استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور گناہوں کو بخش دے گا۔